ना हमारी शक्लों से हम मुसलमान नजर आए, ना अपने किरदार से मुसलमान नजर आए, ना अपने गुफ्तार से मुसलमान नजर आए। सही कहा था अल्लामा इकबाल ने, वज़ा में तुम नसारा तमद्दुन में हनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए। आए मुसलमानों, याद रखो, अगर तुम इस मुल्क के अंदर कमजोर हो, इसकी वजह यह भी है पैसा आने के बाद तुमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया, माल आने के बाद तुमने अपने रब को राजी नहीं किया, बल्कि तुम उस माल के तकब्बुर में फंस गए, उस माल के जाल का शिकार हो गए। आज यही वजह है हम मुसलमान इस मुल्क के अंदर भी पस्ती का शिकार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अल्लाहु अकबर अल्लाह
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف کے بریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بھی باتیں آج کے خطبے میں ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے خطبے میں میں نے جس موضوع کو چنا ہے، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ موضوع ہے اب بھی نہ جاگے تو۔ رات میں سونے والے شخص کی آنکھ کھل گئی اور اس کو محسوس ہوا کہ کہیں آگ جل رہی ہے،
دھوئیں کی بدبو آ رہی ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے بستر سے اٹھے، اپنے گھر میں تلاش کرے کہیں آگ تو نہیں جل رہی ہے، اور اگر آگ جلتی ہوئی نظر آئے تو فوراً اس پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ لیکن وہ آدمی ہرگز عقل مند نہیں ہے جس آدمی کو دھوئیں کی بدبو تو آئے، آگ کی جلن محسوس ہو، لیکن وہ پھر بھی سوتا رہے اور نہ جاگے۔ تو اگر یہ نہ جاگا تو اس کا گھر بھی جلے گا اور یہ بھی جلے گا۔ آج ہمارے چہرے اداس ہیں، ہر دن نیا خوف لگا ہوا ہے، آج ہمارے سماج میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم سب چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، غفلت کا شکار ہے۔ اور اگر اب بھی نہیں جاگے تو یہ آگ ہمیں بھی جلائے گی، ہماری اولاد کو بھی جلائے گی، اور ہمارے پورے کے پورے سماج کو جلائے گی۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس حدیث کے ایک ایک لفظ کو اپنے سامنے رکھیے اور اندازہ لگائیے کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ الی قصعتها، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمام امتیں، تمام لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جس طرح بھوکے دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو اور بھی زیادہ آسان کر دو، جیسے بھوکا شیر اپنے شکار پر دوڑ پڑتا ہے، کود پڑتا ہے، پوری دنیا کے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، کود پڑیں گے۔ دنیا کا کوئی ایک ایسا ملت دکھائے، ایک ایسا فرد دکھائے مسلمانوں کو چھوڑ کر جو مسلمانوں کے خلاف نہ ہو۔ آج سے 100-150 سال پہلے یورپ کے ہوٹلوں میں لکھا جاتا تھا کہ اس ہوٹل کے اندر کتا اور یہودی یہ دونوں الاؤڈ نہیں ہے۔ یہودیوں کو اتنا نیچا، اتنا گرا ہوا سمجھا جاتا تھا، کتے کے ساتھ جوڑا جاتا تھا ان کو۔ لیکن آج جب معاملہ اسلام کے خلاف آئے تو مسلمانوں کو دوست، مسلمانوں کے دوست، مسلمانوں کا ساتھ دینے والے یہودی بھی ان کے سپورٹر بن جاتے، جبکہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ دشمن موسیرا بھائی، آج کون آپ کے خلاف نہیں ہے؟ لیکن ایک بات میں کہوں گا، شاید آپ کو تکلیف ہو، دوسرے بعد میں آپ کے دشمن ہیں، آپ سب سے پہلے خود اپنے دشمن ہیں۔ ہماری آگ، ہمارا دھواں ہمارے گھر کی آگ کا ہے، ہماری تباہی کی جڑ باہر نہیں، ہمارے گھروں میں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو آئیے پھر اسی حدیث پر آتے ہیں، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ الی قصعتها، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل، ایک سوال کرنے والے صحابی نے سوال کیا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے نبی کہ اس وقت ہماری تعداد تھوڑی سی ہوگی، اور جس دور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی، کہ ہماری تعداد مختصر ہوگی۔ آپ نے فرمایا بل انتم کثیر، تم تو بہت زیادہ ہوگے،
تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ، ان کا غثاء السیل، لیکن جس طرح سمندر کے کنارے جھاگ ہوتا ہے تم بھی اسی جھاگ کی طرح ہوگے، یعنی تمہارا کوئی پاور نہیں ہوگا، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ دنیا کے اندر ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ عیسائیوں کے بعد سب سے بڑی سنکھیا مسلمانوں کی۔ تعداد تھوڑی، تعداد تو اتنی ہے کہ ہمارے پاس 55 سے زیادہ ممالک ہیں، لیکن ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیسی ہے؟ 0/0۔ سب سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس ہے، سب سے بڑی کرنسی مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کے پاس عیش و عشرت کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہماری حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے مار دیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے گردن پکڑ لیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے تلوار مار دیتا ہے۔ یہ ہماری اوقات ہے، اور یہ ایسی حالت کیوں ہوئی؟ حدیث کے بعد آنے والا جملہ ہے، دیکھو کیا ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ وَلْيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے رعب کو، دبدبے کو ختم کر دے گا، تمہارے ڈر کو ختم کر دے گا۔ آج یہی تو حالت مسلمانوں کی ہے، رعب، دبدبے، ہیبت سب ختم ہے، کوئی مسلمانوں سے صحیح سے سلام کرنے کو تیار نہیں۔ ارے غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان سے تجارت کرنے کو تیار نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، دوسرے کے پاس امانت رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بینک سے جا کر لون تو لینا گوارا کر لے گا، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے قرضہ لینا گوارا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کا جواب یہی ملے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مسلمان ایک دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، غیر تو دور کی بات ہے۔ آج کہاں ہمارا دبدبا ہے، کہاں ہمارا روب ہے؟ نہ ہماری شکلوں سے مسلمان نظر آئے، نہ اپنے کردار سے مسلمان نظر آئے، نہ اپنے گفتار سے مسلمان نظر آئے۔ صحیح کہا تھا علامہ اقبال نے، وَزَامِتُمُ النَّصَارَىٰ تَمَدُّن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمارا جھوٹ ہماری زبانوں پر۔ مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ، عورتیں گالیاں بک رہی ہیں، مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ، گندگی، کوڑا کباڑا نظر آئے گا۔ کہاں سے ہم مسلمان؟ جس دین نے کہہ دیا الطہارۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، اس دین کے ماننے والے آج ناپاک رہے۔ کتنے جنازوں کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا، جنازے کی نماز ہو رہی ہے، صفیں لگ گئی ہیں، 50-60 لوگ پیچھے کھڑے رہتے ہیں کہیں اور، کیوں؟ بھائی یہ پاک نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو ہمارا جو ڈر، ہمارا خوف، ہماری ہیبت، ہمارا دبدبا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے دشمنوں کے دل سے نکال دیا جائے گا۔ اور وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا کر دے گا، اور وہ وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وہن کی بیماری یہ ہے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور موت سے تمہیں ڈر لگے گا، موت سے تم بھاگو گے، موت سے تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا اور تم دنیا کے دیوانے ہو جاؤ گے، تب میرے بھائیوں یہ حالات پیدا ہوں گے۔ آج ذرا مسلمانوں کا حال دیکھ لو، صبح آنکھ کھولی مال کی فکر، مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، لیکن ہم اپنی تجارت میں لگے ہوئے، حب الدنیا، دنیا دنیا۔ ارے یہ دنیا کیا ہے؟
جب اس دنیا نے سکندر کو نہیں چھوڑا، جب اس دنیا نے حضرت سلیمان کو نہیں چھوڑا، جب اس دنیا نے ذوالقرنین کو نہیں چھوڑا، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ذرا جاؤ کبھی کسی قبرستان میں جاؤ، دیکھو پھوٹی قبریں، ٹوٹی قبریں، کل تک جو بہت بڑے چودھری تھے آج ان کی ہڈیاں بھی ملے گی نہیں، کل تک جو بہت رئیس آدمی تھے آج ان کی قبر ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے۔ میرے بھائی اس دنیا کے اندر کیا رکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دنیا کے اندر ایسے رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، جیسے تم راستے سے گزر رہے ہو، مسافر ہو یا انجان ہو، تمہیں راستے کی خبر ہی نہیں ہے، تم دنیا میں اس طریقے سے جیو۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ غلط فہمی مت پال لینا یہ دنیا منزل ہے، نہیں، یہ دنیا بس مسافر خانہ ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن آخرت ہے، یہ تو بس مسافر خانہ ہے اور ہم اس دنیا کے اندر امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ آگ لگی ہوئی ہے دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ، کیا کہنا مسلمانوں کا، ایسے دنیا کے اندر پڑے، نہ حرام کو حرام سمجھا اور نہ حلال کو حلال سمجھا۔ کسی کی نوکری لگ جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، 50-60 ہزار روپے سیلری ہو جائے، اب اس کے دماغ ہائی ہیں، اب وہ اپنی سسرال سے 10 لاکھ کی کار بھی لے گا، اب وہ 15 تولے سونا بھی لے گا، اب وہ اتنا کیش بھی لے گا، اب تو اس کی ڈیمانڈیں بڑھ گئیں۔ آئے مسلمانوں یاد رکھو، اگر تم اس ملک کے اندر کمزور ہو اس کی وجہ یہ بھی ہے پیسہ آنے کے بعد تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، مال آنے کے بعد تم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، بلکہ تم اس مال کے تکبر میں پھنس گئے، اس مال کے جال کا شکار ہو گئے۔ آج یہی وجہ ہے ہم مسلمان اس ملک کے اندر بھی پستی کا شکار ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں چلے آؤ، سرکاری مدرسے جہاں پرنسپل کی تنخواہ 70,000، جہاں ٹیچر کی تنخواہ 60,000، جن مدرسوں کے اندر بخاری، جن مدرسوں کے اندر مسلم پڑھائی جاتی ہے، جن مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ سود لینا حرام، سود دینا حرام، جن مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ حرام کھانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جن مدرسوں کے اندر یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کمیشن دینا حرام، کمیشن لینا حرام۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا، یہ حقیقت ہے، مجھے کہہ لینے دیجئے، آج ان مدرسوں کے اندر جب ٹیچروں کی بھرتی ہوتی ہے تو 20-25 لاکھ روپے کمیشن لے کر کے ہوتی ہے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ ہمارے مدرسے بھی آج ان چیزوں سے پاک نہیں، صرف دنیا۔ ہم نے دنیا کو ایسا بنا لیا، دنیا ہمارا رب بن گئی، ہم دنیا کی اولاد بن گئے، ابن دنیا بن گئے۔ میرے دوستو یہ دنیا بس 2 دن کی ہے، 4 دن کی بھی نہیں، کیا پتا کل کا دن آپ کو نصیب ہو نہ ہو۔ ارے یہ دنیا تو 1 منٹ کی بھی نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان اس لیے پریشان ہیں، ہم دنیا کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں جب جاگ جاؤ تب سویرا، اور اگر اب بھی نہیں جاگے تو یاد رکھنا وہ آگ ہم سب کو جلا کے راکھ دے گی۔ اب جاگ جاؤ۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ العصر، بہت چھوٹی سورت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، سارے کے سارے بربادی کے اندر ہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں، غریب بھی خسارے کے اندر، امیر بھی خسارے کے اندر، کالا بھی خسارے کے اندر، گورا بھی خسارے کے اندر، عورت بھی خسارے کے اندر، بچہ بھی خسارے کے اندر، سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں۔ جب سب خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، تو سوال پیدا ہوا کامیاب کون ہے؟ فرمایا کہ 4 لوگ کامیاب ہیں، 4 جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں وہ کامیاب ہیں۔ الا الذین آمنوا، جن کے اندر ایمان ہو، جو صاحب ایمان ہو وہ کامیاب ہیں۔ وعملوا الصالحات، دوسری چیز نیک عمل کرنا۔ اللہ نے ایمان کے فوراً بعد نیک عمل کا ذکر کیا،
معلوم یہ چلا کہ ایمان تبھی کمپلیٹ ہوگا جب آدمی عمل کا پابند ہوگا. آج یہ جمع غفیر، یہ ٹھاٹے مارتا سمندر، یہ باہر بیٹھے چٹائی پر لوگ، یہ فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر، مغرب، عشاء کہاں رہتے ہیں میرے بھائی؟ مجھے بتائیے. ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو ایمان نہیں ہے آپ کا کمپلیٹ. الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان والعمل بالارکان. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا، دل سے مان لینے کا اور عمل کے ذریعے ثابت کرنے کا، یہ ایمان نام ہے. نہ تو ایمان ہے نہ صحیح سے عمل صالح ہے. جب تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جب تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، جب تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا دے گا اتنا ملے گا، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو دکان پر کسٹمر آ گئے تھے، اگر ان کو چھوڑ کے چلا جاتا تو میرا نقصان ہو جاتا؟ پھر کون سا ایمان؟ حقیقی معنی میں ہم اور آپ ایمان والے بھی نہیں. حقیقی معنی میں ہم اس دنیا کے اندر پیسہ کمانے کے لیے آئے. کس نے کہا؟ ہم اس دنیا کے اندر دنیا بنانے کے لیے آئے؟ ارے ہم اس دنیا کے اندر اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے آئے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے. ہمارے باپ سے غلطی ہوئی، دنیا کے اندر آ گئے، اب ہمیں وہیں پر جانا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا ایک سب سے بڑا مقصد ہے عبادت، اور وہ مقصد نہ ہو تب تو سب بیکار ہے. ہم عبادت کے لیے آئے اور ہماری عبادتیں کمزور ہو جائیں پھر کس بات کے مسلمان؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کے بعد فوراً نیک عمل. تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. حق بات کی وصیت کرنا. کامیاب کون؟ جو حق بات کی وصیت کرے. ہمیں معلوم ہے یہاں پر کتنا بھی کہہ دو پر آپ کے اثر نہیں ہوگا. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے گھر پہ جا کے آپ کو سمجھاؤ تب بھی اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ مت بھولیے کہ ہم آپ کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا اصل مقصد اپنے فرض سے ادا ہونا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمارا گریبان نہ پکڑ. ہمارا اصل مقصد ہے اپنے فرض سے ادا ہو جائے. ہمارا فرض ہے کہنا، اب کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری. کتنے بار کہا جائے؟ ہر بار تو یہی باتیں آتی ہیں. کون سی نئی بات آپ کے سامنے پیش کرتے؟ دین کس چیز کا نام ہے بھائی؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کے اندر تو اتنی ہی چیزیں ہیں، اور کیا آپ کے سامنے بیان کیا؟ جو ایمان والا نہیں وہ دیندار کیسا؟ جو نماز والا نہیں وہ دیندار کیسا؟ جو زکوٰۃ نہ دے وہ دیندار کیسا؟ جو روزے نہ رکھے وہ دیندار کیسا؟ دین تو اسی چیز کا نام ہے. اور آپ کو کیا بتایا جائے اس کے آگے؟ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اوپر چاہ رہے تھے کہ جلدی سے فلور بن جائے تاکہ لوگ نماز پڑھیں. اچھی بات ہے، رمضان میں مسجدیں بھریں گی، رمضان میں لوگ آئیں گے، خوب نمازیں ہوں گی، لائٹیں بجھا کے رویا جائے گا رمضانوں میں اور تراویحوں میں. لیکن رمضان کے بعد یہ کیوں نہیں آتے؟ رمضان کے بعد مسجدیں خالی کیوں رہتی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ بس رمضان کا رب ہے، رمضان کے بعد ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں ہماری دعائیں سنے گا، رمضان کے بعد نہیں؟ کیا رمضان میں صرف نمازیں فرض ہیں، رمضان کے علاوہ میں نمازیں فرض نہیں ہیں؟ حقیقت بات یہ ہے ہم نے رب کو رب بھی صحیح طریقے سے نہیں مانا. اگر رب کو صحیح طریقے سے رب مانے ہوتے تو ہماری مسجدیں 12 مہینے آباد ہوتی. مسجد میں آئے، جلدی سے پینٹ اوپر کر لی ٹخنے کے اوپر، مسجد کے باہر نکلے پھر نیچے کر لی. ٹخنے کے اوپر ازار رکھنے کا حکم کیا صرف مسجد کے اندر ہے؟ مسجد کے باہر. اللہ تعالیٰ مسجد میں دیکھ رہا ہے تو مسجد کے باہر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے یہ فرشتے اگر ہماری نیکیوں اور ثواب، نیکیوں کو، گناہوں کو مسجد میں نوٹ کر رہے ہیں تو مسجد کے باہر بھی کر رہے ہیں. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. حق بات کی دعوت دو، حق بات کی وصیت کرو. اور جب آپ حق بات کریں گے تو آپ کو مار بھی کھانا پڑے گی، آپ کو گالیاں بھی سننا پڑے گی. اس لیے اللہ نے جو چوتھی بات فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا، صبر کی وصیت بھی کرنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے جاگنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. انسان کے حساب کا وقت بہت قریب ہے لیکن پھر بھی آدمی غفلت کا شکار ہے. تو اگر اب بھی نہ جاگے تو یہ آگ ہمیں جلا دے گی. اب بھی نہ جاگے تو
یہ گناہ ہمارے جہنم کے راستوں کو آسان کر دیں گے. تو ضرورت ہے ہم ابھی بیدار ہوں، اور عقل مند وہی ہے جو آگ لگنے سے پہلے آگ کو بجھا دے. تو یہ چند باتیں تھیں، اب بھی نہ جاگے تو اس موضوع کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. چونکہ آپ سب کو پتہ ہے ہر جمعے کو بھی اعلان ہو رہا ہے کہ مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے، فلور ڈل چکے ہیں. اب جو بھی مسجد کے اندر باقی ہے ٹائلز وغیرہ کا انتظام ہونا ہے. تو ذمہ داران نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ جس کو دینا ہے پیسے کی شکل میں وہ تو دے، اور اگر کوئی اتنے ٹائلز یا اتنا انتظام خود اپنی ذمہ داری سے کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں تو آپ سے یہ کہوں گا جتنا آپ کو ہو سکے دامے درمے سخنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سچے دل سے جو بھی دیا جائے ہر چیز کی قدر ہے. تو آپ جتنا کریں گے ایک عربی کے اندر کہا جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. تو ہماری درخواست ہے آپ سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں جو بھی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام خیر کے اعمال میں آگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اللہ کبھی ہم تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. اللہ گناہ بہت ہیں لیکن کبھی شرک جیسے گناہ کی شکار نہیں ہوئے. اللہ ہماری ان نیکی کو اپنے سامنے رکھ کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کے اندر وہ تاثیر نہیں، ہماری عبادتیں کمزور ہیں، لیکن اللہ تو اگر قبول کر لے تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی. اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما لے. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما. جو باج ہیں ان کو بچے عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وهم أكبر والله يعلم ما تصنعون.